पिछली किस्त में आपने देखा उमरों ने सुलेमान अंबरी की बेटी का रूप इख्तियार किया और फिर अपनी अय्यारी से अजलाल जादूगर को अपनी जंबील में कैद कर लिया। अब आगे सुलेमान का लश्कर जंग के लिए तैयार होकर किले से निकला और हमजा के लश्कर से मुकाबले के लिए मैदान में उतरा। उमरों जो कि अजलाल की शक्ल में था और दीगर सरदारों ने फौज की क़यादत की। जासूसों ने बताया कि दुश्मन का लश्कर भी तैयार है। दोनों तरफ से तिबले जंग बजने लगे और मैदान जंग गूंज उठा। सुलेमान की फौज उतरी तो खैमे लगाए गए, साहिबान तने और सरदारों के लिए आलीशान बारगाहें तैयार की गईं। लश्कर के साथ एक शहर की सी रौनक थी। व्यापारी, नानबाई, कसाई और दीगर दुकानदार अपना सामान लेकर आए। शाम होते ही चौक में दिए जल उठे और लोग घूमने फिरने लगे। 4 सिपा सालार हजारों सवारों के साथ लश्कर के गिर्द गश्त करने लगे और बेदार बाश, खबरदार बाश की आवाज़ें बुलंद हुईं। उधर हमजा के लश्कर में भी तैयारियां जोरों पर थीं। तलाएं गश्त कर रही थीं और दोनों फौजें दिन रात मुकाबले के लिए तैयार रहीं। दूसरे दिन शाम के करीब उमरों जो के अजलाल की शक्ल में था ने साहिरों को तिबले जंग बजाने का हुक्म दिया और सुलेमान और दीगर बादशाहों ने अपने दिलावरों को जंग के लिए तैयार किया। नक्कारों की आवाज़ से मैदान जंग गूंज उठा। लश्कर इस्लाम हमजा की खिदमत में हाजिर हुआ और उमरों ने बादशाह से कहा, ए अमीर, खुदा की मदद से दुश्मन को शिकस्त दें। बादशाह ने हुक्म दिया कि जंग शुरू की जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि लश्कर तैयार हो, तिबले जंग बजे और हमजा के लश्कर से मुकाबला किया जाए। अय्यारान शुक्र इस्लाम ने यह हुक्म सुना और शादमानी से तैयारी शुरू की। सुलेमान और सिकंदरी नक्कार खानों में तिबले जंग की तैयारी हुई। ये वही तिबले सिकंदर था जो हमजा ने हिंदुस्तान के दरिया से हासिल किया था और उमरों ने जादुई रस्सी से बांध कर लाया था। इस तिबल को सिर्फ उमरों या इसका बेटा या नक्कार खाना का दरोगा बजाता था। जब तिबल बजा तो ज़मीन और आसमान लरज़ उठे, परिंदे फलक पर फड़फड़ाने लगे और ज़मीन कांपने लगी। लश्कर में हर कोई छोटा बड़ा, बहादुर और नामवर होशियार हो गया। सब जानते थे कि अब जंग की घड़ी है, जानें जाएंगी, खून बहेगा। बादशाह ने सुबह सवेरे दरबार लगाया। सरदार अपनी अपनी बारगाहों में आए। तलवारें तेज की गईं, कमानें दुरुस्त की गईं और जंग की तदबीरें सोची जाने लगीं। बहादुर तैयार थे, लेकिन कुछ डर भी रहे थे। वो मोर्चों और मैदान जंग को देखते फिर रहे थे। चेहरों पर सुर्खी छाई थी और जर्रा खौद और बख्तर दुरुस्त किए जा रहे थे। उधर उमरों अजलाल की शक्ल में अपने साहिरों के साथ जादू तैयार कर रहा था। धुएं के बादल छाए, मिर्चें चल रही थीं और जादुई नारे बुलंद हो रहे थे। रात के दूसरे पहर से दोनों लश्करों के नकीब निकलकर जवानों को जंग के लिए उभार रहे थे। वो कहते, होशियार रहो, दुश्मन से खबरदार रहो। ये हंगामा रात भर जारी रहा। आखिर सुबह हुई और सूरज मशरिक से तुलू हुआ। जंग का वक्त करीब आ गया। रात की तारीकी ख़त्म हुई और सुबह की रोशनी फैल गई। जब सूरज निकला तो आसमान जगमगा उठा और सितारे गायब हो गए। दोनों लश्कर मैदान जंग में सफ बस्ता हुए। हमजा साहिब कुरान मस्जिद में गए, फज्र की नमाज अदा की, वज़ाइफ पढ़े और दुआए फ़तह मांगी कि ए खुदा, मुझे इस दुश्मन लश्कर पर फ़तह अता फरमा। दुआ मांगते हुए मुक़ब्बिल वफ़ादार जो तीर अंदाज़ों का सिपा सालार था हाजिर हुआ। हमजा ने पूछा, दुश्मन का क्या हाल है? मुक़ब्बिल ने बताया कि दोनों लश्कर आमने सामने हैं, जंग के लिए तैयार। हमजा ने असलहा का संदूक मांगा। मुक़ब्बिल ने संदूक लाया जिसमें अंबिया के मज़ारात से मिले तबर्रुकात थे, जैसे ज़िर्रा दाऊद, कमान सालिह, नेज़ा साम बिन नूह, शमशीर अकरब सुलेमानी और सिपर गर्शाब। ये सब दफ्तर अव्वल में जिक्र हुए हैं। हमजा ने यह तबर्रुकात पहनकर खुद को तैयार किया। मस्जिद से निकलते ही दीवाना बिन कंदस और अशकर बिन दीवाना नाइस ने घोड़ा तैयार किया। हमजा ने घोड़े पर या अली लिखा
रकाब में पाँव रखा और सवार हुए। क़ुबा दुरुस्त की, बिस्मिल्लाह पढ़ा और नारा बुलंद हुआ। हमजा ने नेज़ा हाथ में लिया, घोड़े को एड़ी लगाई और मैदान की तरफ बढ़े। तमाम सरदार इनके पीछे चल पड़े। हमजा साहिब कुरान के लश्कर के सरदार, जिनमें नौमान बिन मंसर, शाह मीनी, उमर रूमी, बारियो सैफ, वलीद बिन अबीदैन, अबुल अदन और दीगर शामिल थे, मैदान जंग की तरफ बढ़े। ये 500 से ज़ायद सरदार थे जो हमजा की खिदमत में हाजिर हुए। वो बादशाह के दरबार में हैं जहाँ सुलेमानी सुल्तान मसऊद बिन क़ुबाद बिन साहिब कुरान मौजूद था। जमा हुए और शाही आमद के मुंतज़िर रहे। अचानक महल के दरवाजे का पर्दा खिंचा और बादशाह की आमद की आवाज़ बुलंद हुई। सबसे पहले 12,000 खूबसूरत लड़के सोने के जेवरात और उम्दा लिबास में ओदो अंबर से मुअत्तर निकले। फिर हज़ारों सिपाही सुर्ख दीवारों और तलाई नेज़ों के साथ नमूदार हुए। इसके बाद कनीज़ों की बरादरी और ख्वाजा सराओं की निगरानी में आई। आखिर में बादशाह का शाही तख्त आया जिसे खादिमों ने घेर रखा था। तख्त पर हमजा कीमती लिबास और जेवरात में मलबूस जलवा अफरोज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नारा बुलंद हुआ। तमाम सरदार दरबार में खड़े हुए और हमजा की खूबसूरती देखकर तस्लीम झुकाया। बादशाह ने हाथ सीने पर रखकर कहा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। सब ने सलाम व मुजरा किया। बादशाह ने सवारी का हुक्म दिया। तमाम सरदार सवार हुए और तख्त शाही को दिल की तरोवस्त में रखकर मैदान जंग की तरफ बढ़े। डंकों की आवाज़ से फ़ज़ा गूंज उठी और नक़ीब नारे लगाते रहे, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, यानी अल्लाह की मदद और फ़तह करीब है। सुबह का नूर फैला, सितारे छुप गए और बादशाह हमजा साहिब कुरान अज़ीमुश्शान से मैदान जंग में दाखिल हुआ। एक तरफ सुलेमान का लश्कर था जिसकी क़यादत उमरो अजलाल की शक्ल में कर रहा था। दूसरी तरफ हमजा की फ़ौज थी। सुलेमान के लश्कर में सरदार जिनमें फरामूज शामिल था, गेंडों पर सवार नेज़ों को संभाले दुश्मन को देख रहे थे। इसी दौरान मैदान जंग आतिश फशां बन गया। बिजली चमकने लगी, स्याह बादल छा गए। उमरो अजलाल की शक्ल में जादुई रथ पर सवार इंतज़ाम और मुनसरिम के साथ आया जो जादू के करतब दिखाते थे। 40,000 साहिर पत्थर बरसाते, जादुई घंटियाँ और नाकूस बजाते मैदान में उतरे। दोनों लश्करों के दरमियान ज़बरदस्त हंगामा बपा हुआ। ज़मीन लरज़ रही थी, परिंदे भाग रहे थे और आसमान गुबार से भर गया था। जंग की तैयारी के लिए मैदान साफ किया गया। कंकर, पत्थर और झाड़ियाँ हटाई गईं। ज़मीन को आईने की तरह नमूदार, ज़मीन को आईने की तरह हमवार किया गया। फिर पानी छिड़कने की बारी आई। खादिमों ने पानी के फव्वारे छोड़े जो सावन की घटाओं को शर्मा रहे थे। गर्दो गुबार बैठ गया और फौज लोहे के जर्रा बख्तर में डूबी नजर आई। हर सिपाही सर से पांव तक लोहे में लिपटा था। सफ आराई शुरू हुई। लश्कर की तरतीब दिल, दाएं बाएं और कमीन गाहों में की गई। 14 सफ़ें सिकंदर के सर की तरह सजी। सवारों के आगे प्यादे जंग के लिए तैयार दीवार की तरह खड़े थे। घोड़े एक दूसरे से मिलकर मौजों की तरह लहरा रहे थे। नकीब आगे बढ़ने वालों को रोकते और पीछे रहने वालों को आगे करते। रज़मी बाजे बज रहे थे और घोड़ों की हंकार से मैदान गूंज रहा था। अचानक खुश आवाज़ नकीबों ने सरूर गाना शुरू किया। रंगीन लिबास में मलबूस लड़कों ने खूबसूरत नगमे गाए जिनसे मैदान जंग में बहादुरी की आवाज़ गूंज उठी। नकीबों ने नारे लगाए, ए बहादुरो, होशियार हो, दुश्मन सामने है। ये आवाज़ आसमान तक पहुंची। मैदान जंग में एक अजीब मंजर था, जैसे पुराने ज़माने के कसर वीरान हो गए हों। जहाँ कभी दरबार लगते थे, अब वहाँ चपकलिशों की आवाज़ें गूंजती थीं। परिंदे उड़ते और वीरानों में लाखों चील उड़ती दिखाई देती थी। पुराने कसरों की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ तन्हाई और तारीकी थी। ना कोई दोस्त था, ना मोनिस, ना कोई मातम करने वाला। बहादुर जैसे नरीमान, साम, जाल या रुस्तम जैसे दास्तानों के हीरो अब न थे, लेकिन उनकी जुर्रत और शुजाअत का जिक्र हर तरफ था। मैदान में नकीबों की आवाज़ से बहादुरों का जोश बढ़ा। उनकी आंखें लाल हुईं, तलवारों के कब्जे चूमे गए और घोड़ों पर सवार होकर वो जंग के लिए तैयार हुए।
تلواریں ایسی تھیں کہ گیلی اور سوکھی ہر چیز کو جلا دیتی تھیں۔ بہادری کی آگ بھڑک اٹھی اور سب نے عہد کیا کہ جو میدان سے بھاگے گا اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسی دوران عمر و اجلال کی شکل میں انتظام اور منصرم کو حکم دیا کہ جادوئی رتھ کو میدان میں لے آئیں۔ انہوں نے جادو پڑھا اور رتھ کو میدان میں پہنچایا جہاں عمر سوار ہو کر جنگ کے لیے تیار ہوا۔ عمر و اجلال کی شکل میں تھا۔ اس نے نعرہ لگایا کہ وہ حمزہ صاحب قرآن سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ حمزہ نے گھوڑا موڑا اور اپنے سردار ابو المعدم کو علم اٹھانے کا حکم دیا۔ یہ علم خواجہ بزرج بہر نے بنایا تھا جو چمڑے کا تھا اور اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تمام سردار اور سپہ سالار میدان میں آئے۔ حمزہ تخت سے اتر کر دست بستہ اجازت مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے شربت کا جام دیا جو دیو افریت کے قتل کے بعد بنایا گیا تھا۔ حمزہ نے شربت پیا اور اپنے سرداروں کو دیا۔ حمزہ صاحب قرآن نے عمرو کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھ میں تل دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ عمرو ہے۔ حمزہ کو عمرو کی عیاری پر حیرت ہوئی۔ عمرو نے ایک جادوئی ناریل حمزہ پر پھینکا، لیکن حمزہ نے اس میں اعظم پڑھا تو ناریل زمین پر گر پڑا۔ حمزہ نے گھوڑا بڑھایا اور اس میں اعظم پھونکا جس سے عمرو کا جادوئی رتھ غائب ہو گیا اور وہ پیادہ ہو گیا۔ عمرو نے ترسول سے حملہ کیا، لیکن حمزہ نے چھلانگ لگا کر اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور نعرہ لگایا، اے ساحروں کے لشکر، میں نے تمہارے سردار کو پکڑ لیا ہے۔ سلیمان کا لشکر یہ دیکھ کر چاروں طرف سے لینا لیتا پکارتا ہوا دوڑا۔ حمزہ نے عمرو کو اپنے عیار کے حوالے کیا جس نے ظاہری طور پر اسے قید کیا اور اسے اس جگہ لے گیا جہاں حمزہ اترا تھا۔ حمزہ اس میں اعظم پڑھتا ہوا دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ سلیمان نے اپنے افسروں کو للکارا اور حمزہ کے لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ بختیاری نے دیکھا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے طبلے بازگشت اور نقارہ امان بجانے کا حکم دیا۔ سلیمان کی فوج اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئی۔ حمزہ کے لشکر نے 3000 شہید کیے جبکہ دشمن کے 3 لاکھ جنگجو مارے گئے۔ شہیدوں کو دفن کیا گیا اور دشمن کے زخمیوں کو مرہم پٹی کی گئی۔ حمزہ نے اگلے دن عمرو جو اجلال کی شکل میں تھا کو دربار میں بلایا اور پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ عمرو نے کہا، میں آپ کا بندہ ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ حمزہ نے اسے خلعت دی۔ عمرو اپنے لشکر میں گیا اور ساحروں کو سمجھایا کہ وہ حمزہ کی اطاعت کریں۔ کچھ سیاہ دل ساحر افراسیاب کے پاس چلے گئے، لیکن باقی نے حمزہ کی خدمت قبول کی اور خلعت پائی۔ حمزہ نے عمرو کو اصل شکل میں ظاہر کیا اور اسے حشامی بارگاہ کے ستون سے باندھ دیا۔ حمزہ کی 3 بارگاہیں تھیں، دینالی حشامی جو حشام پہلوان نے نوشیروان کے خزانے سے بنوائی تھی، اور سلیمانی حشامی بارگاہ کا نکارہ کوسوں تک سنا جاتا تھا۔ حمزہ نے یہ دونوں چیزیں حشام سے حاصل کی تھیں۔ ملکہ آسمان پری نے ایک پیغام بھیجا تھا، جب کوئی جادوگر اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی عیاد نقب لگا کر یا چھلانگ لگا کر اس بارگاہ میں نہیں گھس سکتا کیونکہ اس کی حفاظت بہت مضبوط ہے۔ کوئی ہتھیار، خنجر یا تلوار اس کے پروں کو نہیں کاٹ سکتا۔ جتنا بلند کوئی جادوگر بننے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی یہ بارگاہ بلند ہوتی جاتی ہے۔ عمرو نے اجلال کو باندھ کر بے ہوش کر دیا اور اس کی زبان کو سوئی سے چھید دیا تاکہ وہ جادو نہ کر سکے۔ جب اجلال ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ قید ہے اور سامنے اس کی شکل کا ایک اور اجلال کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران اور گھبرا گیا۔ عمرو نے کہا، اے اجلال، اپنی حالت دیکھ، میں نے تجھے گرفتار کر لیا۔ تو نے خدا کی قدرت دیکھی۔ وہ سلیمان کی بیٹی نہیں تھی جسے تو نے بلایا تھا، وہ خدا کا یہ ادنا سا بندہ تھا جس نے تجھے پکڑ لیا۔ تیری معشوقہ میرے قبضے میں ہے، اگر تو اطاعت کرے تو تیری جان اور معشوقہ دونوں بچ جائیں گے۔ اجلال نے یہ سب دیکھ کر اور باتوں کو سمجھ کر دل سے مان لیا کہ اگر وہ خدا ہوتا تو اس حالت میں نہ پہنچتا۔ اس نے عمرو کے اشارے پر اطاعت کر لی۔ عمرو نے اس کی زبان سے سوئی نکالی اور اسے آزاد کر دیا۔ اجلال نے دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں میں گر کر اطاعت کی۔ امیر حمزہ نے اسے خلعت دی اور اپنے سرداروں میں شامل کر لیا۔ بارگاہ میں چہل ستون کے باہر تخت شاہی بچھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں امیر حمزہ کی بارگاہ تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں، پوتوں اور جانشینوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔
باقی سردار دائیں اور بائیں بیٹھتے تھے۔ اگرچہ سب عیار عمروں کے شاگرد اور بیٹے جیسے تھے، ان کی تعداد 1,84,000 تھی۔ ان میں سے 14 افسر تھے اور ان 14 افسروں کے اوپر 4 اہم افسر تھے۔ امیر حمزہ نے اجلال جادوگر سے کہا، جس صف میں بیٹھنا چاہو وہاں بیٹھو، یہاں کا دستور ہے کہ سردار اپنی پسند کی جگہ بیٹھتا ہے۔ اجلال کو بائیں طرف کے سرداروں سے دوستی ہو گئی اور وہ ان کے دنگل میں شامل ہو گیا۔ مالک نے اس کا بہت عزت سے استقبال کیا۔ امیر حمزہ نے کہا، اجلال تم نے جادو سے توبہ کر لی، کیونکہ ہمارا طریقہ جادو کا نہیں، ہم سب تلوار کے دھنی ہیں۔ اجلال نے امیر حمزہ کے حکم کے مطابق جادو اور بت پرستی چھوڑ دی اور مسلمان ہو گیا۔ امیر حمزہ نے عشرت کا سامان تیار کرنے کا حکم دیا۔ خوبصورت لڑکیاں شراب ہوش ربا لے کر آئیں۔ سرخ شراب کے جام گردش کرنے لگے، مست آوازیں بلند ہوئیں اور عیش و عشرت کا ماحول بن گیا۔ ہر کوئی ناچ اور موسیقی میں مشغول تھا۔ اسی دوران اچانک بارگاہ کا پردہ اٹھا اور ایک خوبصورت عورت چاند جیسے چہرے اور شاندار لباس میں پروقار انداز سے داخل ہوئی۔ اجلال نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ ملکہ نسرین، جو سلیمان کی بیٹی تھی، دربار میں آئی اور اسے سلام کیا۔ اجلال نے اسے پہچان لیا، لیکن حیران تھا کہ وہ اس طرح محفل میں کیسے آ گئی۔ دراصل چالاک نامی شخص نے محل میں ملکہ کی شکل بنا کر سب کو دھوکہ دیا تھا۔ جب اجلال کی فوج میں ہلچل ہوئی اور سلیمان نے طبل بجوایا تو چالاک محل سے نکل کر قلعے کے باہر آیا اور یہ بہانہ بنا کر بھاگا کہ وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہے۔ چالاک نے چھلانگ لگا کر فوج سے بچتے ہوئے اجلال کے پاس پہنچ کر ساری بات بتا دی۔ سلیمان کے ملازموں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ سلیمان غصے میں تلوار لے کر اجلال کے لشکر پر حملہ کرنے نکلا، لیکن بختیارک نے اسے روکا اور کہا کہ خدا کی مدد سے ہمارے بیٹوں نے تمہاری بیٹیوں ملکہ جہان افروز اور گیتی افروز کو حمزہ کے ساتھ بھگا دیا ہے۔ یہ سن کر سلیمان رک گیا۔ جب شہنشاہ افراسیاب تک اجلال کے مسلمان ہونے کی خبر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ افراسیاب نے اپنے دربار میں کہا کہ خداوند کا دین چھوڑ کر دشمنوں کے تابع ہو گیا ہے اجلال۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ساحر یا ساحرہ حمزہ کے لشکر کو تباہ کرے، جو اجلال کو پکڑ کر اس کے پاس لائے۔ اس سے ایک ساحرہ ملکہ حسینہ جادوگر اٹھی اور کہا کہ وہ اس جنگ کے لیے جائے گی۔ افراسیاب نے اسے اجازت دی اور عیاروں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ ملکہ حسینہ جادوگر نے اپنے علاقے میں جا کر 1000 جادوگرنیوں کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ جنگ کے لیے اس کے ساتھ چلیں۔ ادھر افراسیاب نے سلیمان کی عرضی کا جواب لکھ کر پنجہ روانہ کیا۔ سلیمان کے ملازموں نے وہ خط اٹھا کر اسے دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ ملکہ حسینہ جادوگر آ رہی ہے اور وہ حمزہ کو تباہ کر دے گی۔ یہ پڑھ کر سلیمان بہت خوش ہوا۔ امیر حمزہ کے جاسوسوں نے یہ خبر سنی اور اسے بتایا کہ سلیمان نے طلسم سے مدد مانگی ہے اور اسے جواب بھی مل گیا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا جب تک علم فتح حاصل نہیں ہوتی، ساحروں کی آمد سے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا بیٹا بدیع الزمان رہا ہوگا۔ اس نے عمروں کو حکم دیا کہ ملکہ نسرین، جو سلیمان کی بیٹی ہے، کو زنبیل سے نکال کر محل میں لاؤ اور اجلال سے اس کا نکاح کرو، بشرط یہ کہ وہ اسلام قبول کرے اور بت پرستی چھوڑ دے۔ عمروں نے کہا کہ وہ ملکہ نسرین کو زنبیل سے تبھی نکالے گا جب اسے کچھ ملے گا، کیونکہ زنبیل میں جو چیز جاتی ہے وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ امیر حمزہ نے عمروں کو لاکھوں روپے دیے۔ عمروں نے روپے لے کر ملکہ نسرین کو زنبیل سے نکالا اور محل میں لایا۔ ملکہ نے نئے کپڑے پہنے اور حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے اور وہ کہاں آ گئی ہے۔ امیر حمزہ خود محل میں آیا اور کہا کہ عمرو عیار نے اسے یہاں لایا ہے۔ اس نے سارا حال بتایا اور کہا کہ اجلال، جو اس کا عاشق ہے، یہاں موجود ہے۔ اگر وہ چاہے تو اجلال سے نکاح کر سکتی ہے، یا اگر یہ نہ چاہے تو وہ اسے اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دے گا۔ ملکہ نسرین نے امیر حمزہ کی مہربانی دیکھ کر کہا کہ وہ اس کا دین اسلام قبول کرتی ہے۔ اس پر امیر حمزہ نے خوشی سے ملکہ کا نکاح اجلال جادوگر سے کر دیا۔ دونوں کو بہت سا مال اور دولت دیا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے اپنے بیٹوں اور خواجہ بزرج مہر کے بیٹوں کو بلایا
وہ حاضر ہوئے تو امیر حمزہ نے کہا کہ قرہ ڈال کر دیکھیں کہ فتح کس کی ہوگی اور افراسیاب کس بہادر کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ خواجہ زادوں نے قرہ ڈالا، ذائچہ دیکھا اور رمل کی شکل سے غور کر کے کہا کہ علم غیب صرف خدا جانتا ہے، لیکن قواعد کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ فتح کے لیے آپ کا بیٹا شاہزادہ اسد بن کرب غازی جائے گا، اس کے ساتھ 5 عیار ہوں گے، مولانا علی ابن طالب، برق فارنگی، شاہزادہ اسد کا عیار زرغام شیر دل، جانسو زین قرا۔ 5ویں عیار کا نام ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ عمرو سمجھ گیا کہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک حکیم زادہ بھی طلسم میں جانا چاہیے، کیونکہ صرف عیاروں سے کام نہیں چلے گا۔ خواجہ زادوں نے کہا کہ ہم نے نام اس لیے چھپایا ہے کہ بعد میں اعتراض نہ ہو، لیکن ہم نے بتا دیا کہ وہ عمرو ہے۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا کہ تمہارا نام فول میں آیا ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ عمرو نے صاف انکار کیا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے خواجہ زادوں کو انعام و خلعت دے کر رخصت کیا۔ پھر شاہزادہ اسد بن کرب غازی سے کہا کہ سفر کی تیاری کرو اور طلسم کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اسد نے آداب بجا لانے کے بعد سر کو جھکایا اور روانگی کے انتظامات شروع کیے۔ امیر حمزہ نے 10 لاکھ روپے منگوائے، 5 لاکھ 4 عیاروں کو زاد راہ کے لیے دیے اور باقی 5 لاکھ عمرو کو دیتے ہوئے کہا کہ تم طلسم کی طرف جاؤ۔ عمرو نے کہا کہ مجھے روپے کی خواہش نہیں اور میں طلسم میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ آپ کا بیٹا گرفتار ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ میرے شاگردوں کو روپے دے کر کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے 4 عیاروں سے بات کی اور کہا کہ وہ تیار ہو جائیں۔ عمرو نے 4 عیاروں سے کہا کہ 5 لاکھ روپے لے کر تم سب برباد کر دو گے۔ اس نے کہا کہ تمہیں عیاری کرنی ہے تو اپنا خرچ خود اٹھاؤ اور طلسم میں جا کر دولت کما کر لاؤ، نہ کہ یہاں سے روپے لے کر جاؤ۔ عمرو نے کہا کہ اگر اس نے روپے لے لیے تو اس کا خرچ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ عیاروں نے سمجھ لیا کہ استاد روپے نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ انہوں نے وہ 5 لاکھ روپے عمرو کے حوالے کر دیے۔ عمرو نے روپے زنبیل میں ڈالے اور سفر کی تیاری شروع کی۔ دوسری طرف 4 عیار بھی سفر کے سامان کرنے میں مصروف ہو گئے۔ امیر حمزہ نے عمرو سے چھپ کر ان عیاروں کو بہت سارا مال دیا۔ شاہزادہ اسد بن کرب غازی جو شجاعت اور بہادری میں شیر کی طرح تھا، اپنے ساتھیوں خواجہ عمرو عیار، مہتر قرآن، برق فارنگی، جانسوس بن قرآن اور زرغام شیر دل کے ساتھ طلسم ہوش ربا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان کا مقابلہ ساحروں سے ہونا تھا اور ہر ایک کو طلسم میں داخل ہونا تھا۔ شاہزادہ اسد نے اپنی ماں ملکہ زبیدہ شیر کے پاؤں چھوئے اور کہا کہ وہ طلسم ہوش ربا میں اپنے ماموں شاہزادہ بدیع الزمان کی رہائی کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے رخصت مانگی اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی۔ ملکہ زبیدہ جو پہلے ہی اپنے بھائی کے غم میں تھی، اسد کے جانے کی خبر سن کر رو پڑی۔ اس نے اسد کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ خبر محلات میں پھیل گئی کہ شاہزادہ اسد بدیع الزمان کو چھڑانے جا رہا ہے۔ سب عورتوں نے اسد کو دعائیں دیں، اس کے بازو پر اشرفیاں باندھیں اور اس کی نانی مفارقت کے غم میں روتی رہی۔ آخر میں سب نے دعائے سفر پڑھ کر اسد پر دم کیا اور رخصت کیا۔ امیر حمزہ ایک بلند مقام پر جا کر کھڑے ہوئے جہاں سب سردار ان کے ساتھ تھے۔ اچانک ہاتھی نظر آئے جن کے ماتھوں پر آئینے تھے اور زرینی جھالریں سجی تھیں۔ علمدار جھنڈوں کو لہراتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ جھنڈوں پر سورہ فتح کی آیات اور خدا کی تعریف لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد نقرئی اور طلائی نقاروں والے ہاتھی اور اونٹ آئے۔ نقارچی گلنار پگڑیاں اور کم خواب کے دوپٹوں میں ملبوس تھے۔ مرثا دوال لیے نقاروں پر چوب مارتے اور شان و شوکت دکھاتے۔ اس کے بعد نیزوں کی قطاریں اور اونٹوں پر چھڑیاں لے جانے والے آئے۔ شاہزادہ اسد کے لشکر کی شاندار روانگی کا منظر تھا۔ جواہرات سے سجے اونٹوں اور رنگ برنگے غبار بندھے تھے جو گنگا جمنی کی طرح چمکتے تھے۔ آگے ہزاروں پیادہ سپاہی جنگ کے لیے تیار تھے، جن کے کندھوں پر نیزے اور ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ 5000 لاکھوں کے گروہ میں شامل تھے، جن کے سر پر رنگین پگڑیاں اور پاؤں میں چمڑے کے جوتے تھے۔
خواص شیر دہان نامی گھوڑوں پر سوار تھے جن کے نیزوں پر زرق و بار غلاف چڑھے تھے۔ 4000 سوار اپنے مرصع ہتھیاروں اور زینت والے گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہر گھوڑے پر رنگین پٹیاں اور کنڈیاں سجی تھیں۔ اس کے بعد ہزاروں سکہ پانی لے جانے والے زربفت کی وردیاں اور گلاب، کیوڑا اور بید مشک کا عطر چھڑکتے ہوئے چلے۔ ان کے ساتھ بیدار کنکر چنتے جاتے تھے۔ یہ خوبصورت بچے سونے اور چاندی کے برتنوں میں عود اور بریلی کا عطر ڈالتے جنگل کی شان بڑھاتے ہوئے نکلے۔ وہ رنگین لباس اور جواہرات کے کڑوں سے سجے تھے۔ ہر ایک کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔